دور حاضر میں ہم ایک چیز آبزرو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس جب مال دیکھتے ہیں، کسی کو اس کی بہتر زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو نہ جانے کیوں حسد، کینہ، بغض جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جنم لینا شروع کر دیتا ہے۔ کیا میکنزم ہے کہ ایسے لوگ جو اس قسم کے کسی ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، وہ پھر چیلنج فیس کرتے ہیں اپنی ذات کے اندر فائنینس کا؟ اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کر لیجئے کہ معافی کا جذبہ جو ہے، لوگوں کو فورگیو کرنے کا جذبہ، یہ بہت ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی اگر کسی اختلاف میں ہم چلے جائیں تو سالہ سال ہمارے ذہنوں میں یہ اختلاف رہتا ہے اور ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کیا یہ اس طرح کے انسان کے جو رویے ہیں، یہ انسان کے معاش پہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے؟ اور مذہب کی ریفرنس سے آپ وضاحت کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو جان سکیں۔ میری چونکہ اسپیشلائزیشن قرآن پاک ہے، جی میں کوشش کرتا ہوں قرآن پاک ہی سے بات کرنے کی۔ بے شک، میں یہ نہیں کہتا کہ جی مجھے بہت آتا ہے، میں بڑا عام سا آدمی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی جتنی عطا ہے اس کی مہربانی ہے، اس کی قوم ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں پہ خوش نہیں ہوتے، ہم جو ہے وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم راضی نہیں ہوتے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے اس کی بہت ساری ڈائمینشن ہے۔ مجھے 20-25 سال تو قرآن پاک کو پروفیشنلی دیکھتے ہوئے ہو گئے، پروفیشنلی 20-25 سال، اس مطلب ایک جو ہے نا چوتھائی صدی، کوارٹر، مجھے یہ قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے، پروفیشنلی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہو گئے۔ اب اس میں نے جو قرآن پاک کو پڑھا تو مجھے صرف اور صرف 5 چیزیں ایسی نظر آئیں جو آپ کر لیں، آپ کی زندگی میں رزق کے ڈھیر لازمی لگ جائیں گے، چاہے جس مرضی ڈائمینشن سے ہو۔ 5 چیزیں، اور اس کے اوپر ایک جملہ جو مجھے واصف علی واصف صاحب کا، کیونکہ میں نے دنیا کو پڑھا سیکھا۔ واصف علی واصف صاحب، ایک تو ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت پرانا تعلق، مجھے ہلکی سی کوئی یاد ہے، ان کی زیادہ نہیں ہے۔ ان کا ایک گھر ہمارے گھر سے ایک گلی چھوڑ کے ہوتا تھا، اور وہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو بھی رہے ہیں۔ اچھا، تو میرا ان کے ساتھ، ان کے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہمارا کلوز ریلیشن تھا، کیونکہ وہ واصف صاحب تو وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے، تو ان کے بھائی وہاں رہتے تھے، تو ایک ہمارا فیملی ٹائم بھی رہا۔ لیکن میں نے بہت عرصے بعد جب میں ذرا میرے شعور نے آنکھیں کھولی، کو مجھے ذرا عقل پکڑتے پکڑتے کافی ٹائم لگ گیا تھا، تو جب میرے ذرا شعور نے آنکھیں کھولی تو پھر میں نے واصف صاحب کو پڑھا، تو ایک جملہ کہیں آ کے فٹ ہو گیا۔ اس پہ لکھا تھا جو آپ نے فرمایا، اس کتاب میں وہ جملہ پڑھا کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے۔ واہ! اگر آپ اپنے حال پہ خوش ہیں تو آپ خوشحال ہیں، اور اگر آپ اپنے حال پہ خوش ہی نہیں ہیں تو کون سی خوشحالی کی آپ بات کرتے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر 5 چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی بات وہی جو آپ نے کی ہے، forgiveness، the power of forgiveness۔ forgiveness کیا ہے؟ ایک، لوگوں کو معاف کر دینا، اور ایک اللہ سے معافی مانگنا۔ تو ہمارے ہاں استغفار بہت جو ہے وہ خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے۔ صحیح۔ استغفار کائنات میں، قرآن پاک میں عبادت کی جان بھی اس کو کہا گیا، صحیح۔ یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہو، ساری کی ساری استغفار کی آیات ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھیے استغفار کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت، میں پھر کہتا ہوں کہ میں وردوں وظیفوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں جس ڈائمینشن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وردوں وظیفوں نے صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے، قرآن پڑھیں، عبادت کریں، اس نے صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے، اس نے وہ ماحول کریٹ کر دینا ہے جس کے چلتے ہوئے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ آپ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو گئے، آپ کے مسئلے حل ہو گئے۔ عبادت راستہ ہے، عبادت منزل نہیں ہے، منزل اللہ ہے۔ ہم عبادت کو منزل سمجھتے ہیں، یعنی آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ کو بھیرے والا یا کوئی سکے کی والا قیام و تمام بڑا پسند آ جاتا ہے، وہاں بیٹھ جائیں، آپ کا اسلام آباد کا سفر خراب ہو جائے گا۔ بے شک ہو جائے۔ تو بس اگر آپ نے اپنے اندر اسلام آباد کرنا ہے تو رستے سے نکلیے اور منزل کی طرف چلیے۔ ایگزیکٹلی۔ اب اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے رہیے، استغفار راستہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر
اللہ کا نور آئے گا، آپ کے اندر اللہ کا نور آئے گا. آپ کا ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ کام کر لیں تو پیسے آ جائیں گے، تو پیسے کیا کہ آپ وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے یا استغفار پڑھی ہے، اس نے آ کے دروازہ نوک کرنا ہے کہ بھائی جان میں آپ کی استغفار ہوں، آپ روز پڑھتے تھے، یہ پیسے پکڑیں جائیں یاشی کریں. ایسا تو نہیں ہوگا. ہوگا کیا کہ آپ کا ویژن انلائٹن ہو جائے گا، آپ اچھے فیصلے کریں گے، آپ کی لک بہتر ہو جائے گی، آپ کی آپشن بہتر ہو جائیں گی، آپ اچھے فیصلے کر لیں گے، اچھے پیسے کما لیں گے. ہر چیز انٹر لنکڈ ہے. یعنی یہ ہم جو کہتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ پڑھ لیں تو دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، تو وہ وظیفہ آ کے دروازہ کھٹکائے گا کہ بھائی جان آپ نے پڑھ لیا، تھینک یو ویری مچ، اب آپ یہ پیسے پکڑیں اور جائیں موجیں کریں. نہیں ہوگا. طریقہ ہے ہر چیز کا. آپ اللہ سے جڑیں گے، اللہ کا نور آپ کے قریب آئے گا، آپ کی چیزیں. اب سمجھیے واٹ از دی پاور آف فرگیونیس. آپ لوگوں کو معاف کریں گے، آپ کے اندر پاکیزگی ہوگی، وہ پاکیزگی آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنے گی. استغفار ہم روز کہتے ہیں کہ جی 10 لاکھ دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفار ہے. تو سمجھیے استغفار کیا ہے. استغفار کی اگر آپ کو ڈائمینشن سمجھ آ جائے گی نا تو پھر آپ کو سارا رستہ کھل جائے گا. استغفار کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا اور اللہ کے نور سے انلائٹن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی کم مائگی کا، اپنے کچھ نہ ہونے کا، اپنے ظالم ہونے کا اقرار کرنا اور اللہ کے سامنے جانا. اچھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن پاک سے. جی. تو قرآن پاک کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے. کس پہ اتری؟ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. قرآن پاک استغفار کے بارے میں کہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، صحیح، جب یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں اور اپنے کیے پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں. یہ اللہ کو تو بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھیے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. گناہ ہو گیا، اوکے، ندامت سے رسالت مآب کی بارگاہ میں جائیے، ان سے معافی مانگیے اور پھر انہیں کہیے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ہماری شفاعت کر دیں. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کو تو بخشنے والا مہربان ہی پائیں گے. سمجھیے رسالت مآب کو، سمجھیے اس نور کو، سمجھیے اس کلمے کو. لا الہ الا اللہ آپ کی نجات کی ضمانت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اگر خاتم النبیین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی چیز ہو گئی، ختم ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اور ندامت کو سمجھیے. جہاں عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں ندامتیں راستہ نکال لیتی ہیں. جہاں عبادتیں اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں وہاں ندامتیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. ندامت کو سمجھیے. ندامت کیا ہے؟ دین کو سمجھیے، فارگیونیس. اور پھر میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، استغفار کی تسبیح نہ منکوں پہ پڑھی جاتی ہے نہ ہاتھ کی پوروں پہ پڑھی جاتی ہے. استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑھی جاتی ہے. جس وقت آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مالک غلطی ہو گئی، مالک غلطی ہو گئی، مالک معافی دے دے. اچھا سمجھیے پھر صرف کیا کر کے ہی گناہ کر کے ہی توبہ کرنی ہے؟ آدم علیہ السلام نے تو گناہ کیا نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ابھی تو سجدہ بھی نہیں ہوا تھا. آدم علیہ السلام میں روح پھونکی نہیں گئی تھی، اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر آدم علیہ السلام اس بات میں حق بجانب ہوتے اگر وہ کہتے کہ مالک تو نے فیصلہ کیا ہوا زمین پہ بھیجنے کا اور تو کہتا ہے کہ یہ تو نے غلطی کر لی ہے تو اب نیچے اتر جاؤ. نہ ہوتے ہوئے بھی، گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ مالک تو نے معافی نہیں نہ دی تو کام خراب ہو جائے گا، ہم ظالموں میں سے ہیں، ہم نے غلطی کر لی. یونس علیہ السلام نبی ہیں اور معصوم عن الخطا ہوتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مشیت الہی تھی، کہہ دیتے مالک مشیت الہی میں کیوں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مالک میں ظالم ہوں، مہربانی کر دے. یہ استغفار ہے. استغفار وہ نہیں ہے کہ جو آپ نے بس پڑھی. میں سمجھے، میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بچے کو تکلیف ہے، بچہ چیختا ہے، ماں یہ کہتی ہے 70,000 دفعہ کہو گے تو میں مدد کروں گی. ایک ماں یہ نہیں کر سکتی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا یہ کیوں کہے گا کہ 70,000 دفعہ استغفار پڑھو گے تو سنوں گا؟
بات یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ استغفار پڑھنے سے اللہ کے قریب نہیں ہوتے، آپ کے اندر وہ یکسوئی نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک لمحے میں دعا قبول ہوتی ہے اور بعض اوقات ساری زندگی نہیں ہوتی. اپنی کمی ہے، اللہ میں کمی نہیں ہے، اپنی کمی ہے. اپنے آپ کو دیکھیں. من عرف ربہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر کمی ہے. یہ استغفار اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو قریب کر دیتی ہے. اب سنیں سورہ نو آیت 10، 11 اور 12. سورہ نو، ٹھیک ہے، 10، 11 اور 12. اللہ کیا کہتا ہے نوح علیہ السلام سے؟ اب نوح علیہ السلام کو سمجھیے. نوح علیہ السلام کی 930 سال سے لے کے 970 سال کی صرف تبلیغ ہے. لوگ 950 کہتے ہیں، 930 کہتے ہیں، 970 کہتے ہیں، لیکن ظاہری سن مبارک آپ کا ان سے بہت زیادہ ہے، عمر مبارک بہت زیادہ ہے، صحیح. لیکن 930 سال صرف تبلیغ کا ٹائم ہے. 930 سال میں اللہ نے جو ان کو ایک طریقہ بتایا جس کا ذکر قرآن پاک سورہ نوح میں اللہ نے کیا. ہم نے کہا نوح سے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پہ موسلا دھار بارش بھیجے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے. وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. اب نوح علیہ السلام کا معاشرہ سمجھیے وہ ہے ایگریکلچرل معاشرہ. وہاں پہ دولت ملتی ہے کھیتی سے، پانی سے، نہروں سے، اور آپ کو جو ہے وہ ہیومن ریسورس ملتا ہے اولاد سے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ استغفار کرو، میں تمہاری معیشت کے سارے دروازے کھول دوں گا. استغفار کرو تو میں پہ بارش بھیجوں گا، تمہاری اولاد سے، بیٹوں سے اور تمہارے مال سے تمہاری مدد کروں گا، یعنی تمہارے مال میں برکت ڈال دوں گا اور تمہارے لیے باغات بنا دوں گا. اب یہ برکت کیا ہے؟ برکت سمجھیے، برکت کے جو ہے وہ مقدار کی یا تعداد کی محتاج نہیں ہوتی. برکت ڈال دوں گا، برکت کیا ہے؟ برکت تعداد کی محتاج نہیں ہے. یعنی فرض کیا آپ نے کوئی چیز لینی ہے، وہ 800 روپے کی آتی ہے. صحیح. آپ کو موقع مل گیا کسی ایسی جگہ پہ جانے پہ، یہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے 80%. آپ نے جہاں پہ وہ ایک چیز لینی تھی وہ آپ کو 80% ڈسکاؤنٹ پہ مل گئی اور آپ نے اس کے ساتھ 2 چیزیں اور لے لیں. اللہ نے برکت ڈال دی، تھوڑے پیسوں نے زیادہ چیزیں ایکوائر کر لیں. صحیح. برکت کو سمجھیے برکت ہوتی کیا ہے. یہ جو استغفار ہے نا، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کا دل نرم ہوتے ہیں. تو فصل سمجھیے، ہل چلانے سے زمین نرم ہوتی ہے، اور جب ان کے اوپر جو ہے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو زمین کا سینہ نرم ہو جاتا ہے. آپ کے اندر بھی زمین ہے، آپ بھی مٹی سے بنے ہیں، آپ کا امپیکٹ بھی مٹی کا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو زمین کا، مٹی کا سینہ نرم ہو جاتا ہے. جب آپ کا وہ سینہ نرم ہوتا ہے تو آپ کے اندر اللہ کے جو ہے وہ صفات کی کھیتی ہوتی ہے. میں یہ جملہ کہتا ہوں تو لوگ میرے ساتھ لڑتے ہیں کہ جی آپ یہ کیا بات کرتے ہیں. انسان کا وجود وہ کھیتی ہے جس میں مشیت الہی اور صفات الہی کاشت ہوتی ہیں. اب یہ کیسے؟ اس کو سمجھیے. اللہ کی صفت ہے نا سلام، یا سلام. جب آپ کسی کے ساتھ سلامتی والا رویہ کرتے ہیں تو کل سلام وہ ہے، لیکن اس کے نور کی وجہ سے آپ کے اندر بھی سلامتی والا جذبہ آ جاتا ہے. جب آپ کسی کے اوپر رحم کرتے ہیں، کل رحمان و رحیم وہ ہے، آپ کے اندر بھی وہ جزوی رحمان و رحیم کی صفت آ جاتی ہے. جب ماں بچے کی پرورش کرتی ہیں تو کل پروردگار وہ ہے، وہ پرورش کا جذبہ آپ کے اندر آ جاتا ہے. آپ کے وجود میں اللہ نے وہ کھیتی رکھی ہے کہ جس میں صفات الہیہ کاشت ہو سکتی ہیں. آپ کے اندر جباریت بھی ہے، قہاریت بھی ہے. کل جبار و قہار وہ ہے. جزو سرور انبیاء کی حدیث کو سمجھیے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرے میں کائنات کا راز ہے. ہر انسان میں اللہ کے نور کا راز موجود ہے. اب آپ اس سے جڑیں گے تو وہ آپ کے اندر یہ طاقت، یہ انرجی پیدا کرے گا کہ آپ اللہ سے جڑ سکتے ہیں. جب آپ اللہ سے جڑ جائیں گے آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دیٹس اٹ. یہ استغفار کا کانسیپٹ ہے.